طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں وضو کے بعد اپنے ٹاول اپنے رومال سے اپنی دستی سے ہم منہ پوچھ لیا, ناک بھی صاف کر ہی لیتے ہیں, کیونکہ جب ناک میں پانی چڑھا ہے اپنے وضو میں تو بہرحال اس کی صفائی کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا, بولیے بھائی, ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ دستی کو ایسے یوں لہراتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ, یعنی یہ تبرکات اب ٹرانسفر کہاں کرنا ہے؟ سجدے میں, اپنے صف میں, وہ جو قالین بچھا ہوا ہے یا صف بچھی ہوئی ہے وہاں ٹرانسفر کر کے, رومال تو سوکھ گیا چلے ہم لے کر, لیکن کیا اس رومال کی وجہ سے جو ہماری اپنی آلائش جو اس دستی پر لگی ہے وہ ہم نے جو وہاں سکھا دی, کیا اس کا چانس نہیں ہے کہ ہم نے ادھر سے اپنے بیکٹیریاز ادھر ٹرانسفر کر دیے؟ یہ طریقہ چل رہا ہے, ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, بولنے والے بولتے بھی ہیں لیکن سننے والے سنتے نہیں ہیں. جی ہاں, ایسا یوں سامنے رکھے, اللہ اکبر, دستی سوکھتے رہے وہیں پر مصلے پر, مسجد کا مصلی, مسجد کا قالین. یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط. اسی طرح آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم کو سکھایا گیا کہ ہاتھ دھویا جائے, یہ سنت ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے. اب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ تو دھونا سنت ہے, لیکن ہاتھ کا نہ پوچھنا سنت ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہاتھ دھونے کے بعد ٹاول سے لیا اور ہاتھ صاف کر لیا, تو پھر تو وہی ہوا بھائی, زیرو. ہاتھ دھونے کا جو مقصد تھا تاکہ ہاتھ پر جو جراثیم وغیرہ لگے ہوئے ہوں, گندگی لگی ہوئی ہو, میل کچیل ہو, کہیں آدمی ہاتھ لگا کے آیا, چھو کر آیا, اب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ جو اس نے دھوئے تو سارے دھل گئے, جیسی دوبارہ ٹاول سے پہنچا تو ٹاول کے اندر جو تھے وہ ادھر آ گئے. لیکن دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاتھ تو دھو لیا اور بعد میں پوچھ رہے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے صرف ہاتھ دھونا ہے, پوچھنا نہیں ہے. اسی میں ایک غلطی اور ہوتی ہے, وہ غلطی یہ ہے کہ جب کبھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہاتھ دھو لیجیے نا, نہیں میں ابھی آیا وضو کر کے مسجد میں سے. سنے کہ نہیں سنے آپ نے کہ میں نئی باتیں کر رہا ہوں؟ اجی یہ چل رہا ہے, نئی باتیں کچھ نہیں کرتے الحمدللہ, جو چل رہا ہے نا اسی پر بولنے کی کوشش کرتے ہیں. نیا کچھ بھی نہیں ہے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ بھائی کھانا کھا لو, ہاتھ دھو لو. ارے ہاتھ دھو لو نا, نہیں ابھی آیا مسجد میں سے آیا. اچھا مسجد, یعنی مسجد کیا چیز ہوئی بھائی ایسی کہ ہاتھ ڈبا کے آتے آپ وہاں؟ بھائی مسجد سے آنا الگ, وضو کرنا نماز کے لیے الگ, اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا یہ جو مستقل سنت ہے یہ الگ. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے بھائی؟ یہ مستقل سنت ہے, لیکن ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ پوچھنا نہیں ہے تو ہاتھ جھٹکنا بھی نہیں ہے. دیکھیں گے آپ نے ہاتھ لیا, پھر 1 2 3 بجاؤ رے بچوں بین. یہ طریقہ جو ہماری ذات سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس طرح جھٹک کر اپنے تبرکات سب دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, اسلام نے اس سے بھی روکا ہے, سنت کے خلاف. سنت یہ کہ ہاتھ دھوئے جائیں, ہاتھ پوچھے نہ جائیں. سنت یہ کہ ہاتھوں کو جھٹکا نہ جائیں. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ ہاتھوں کو جھٹکا نہ جائے, بلکہ وہیں پر جہاں اپنے ہاتھ دھوئے وہیں پر جتنا آپ اس کو سوکھ سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں, جس طرح بھی تھوڑا تھوڑا وہیں جہاں وہ بیسن ہو, جو بھی چیز ہو. یہ نہیں کہ ادھر آنے کے بعد دسترخوان پہ جھٹک رہے ہیں آپ, تو پلیٹ میں بھی جا رہا ہے, روٹیوں پہ بھی اڑ رہا ہے, اور سامنے والے ساتھی پر بھی اڑ رہا ہے. اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا دین اتنا ویل ڈسپلنڈ ہے, اتنا ہم کو نظم دیتا ہے, اتنا نسق دیتا ہے, اتنا ماشاءاللہ ہم کو ویل ڈسپلنڈ بناتا ہے, مہذب بناتا ہے. آج ہم نے دین کو سمیٹ لیا چند باتوں میں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تسبیحات, کچھ اوراد و وظائف. باقی یہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں رہا, الا ماشاءاللہ. بس اس کو دین سمجھتے نہیں ہم لوگ کہ بھئی یہ صفائی ستھرائی پاکیزگی نظافت دین کا بنیادی حصہ ہے, اسی کے بعد سارے اعمال اور اس کا نور اور اس کے انوارات ملتے ہیں.